اسمان سمیتموہا انتم و آباؤکم، جس طرح یہ صورت یوسف کے اندر بھی ہے، صورت نجم کے اندر بھی ہے، اس طرح یہ القاب مساجد کے اندر ایک پوسٹر لگا ہوتا ہے نا ہماری مساجد کے اندر، اس میں یہ القاب لکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے جو خود رکھے ہوئے ہیں، پھر آیات فٹ کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کہ کام تو یہ اللہ کے ہیں، جو کام ان سے کروانے کے لیے التجائیں کرتے ہیں ان کے آگے، یہ مشکل کشا ہے مثلاً یہ حاجت روا ہے جی، یہ غوث ہے یا غوث پاک ہے یا غوث اعظم ہے یا داتا ہے مثلاً غریب نواز دستگیر، اس طرح کے القاب یہ ہمارے اس دور میں عام چلتے ہیں۔ یہ کئی نام نہیں رکھ لیتے، غلام دستگیر، بچہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام دستگیر نام ہے جی، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ دستگیر کا معنی کیا ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے نا، ہاتھ تھامنے والا، ہاتھ پکڑ کے مصیبت سے نجات دلانے والا، یہ ہے دستگیر کا معنی۔ غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑا مشکل حل کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رسی کرنے والا، یہ داتا دینے والا، داتا دینے والا، رزق دینے والا، اس طرح گنج بخش، خزانہ بخشنے والا، خزانہ دے دینے والا۔ دیکھو وہ صفات یا افعال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں خاص، ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا اور ساری کائنات کی مدد کرنے والا اور خزانہ دینے والا، ساری کائنات کو رزق دینے والا، ساری کائنات کو یعنی ہاتھ تھامنے والا، مصیبت سے نجات دلانے والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ادھر جو ہے نا یہ ادھر میں نے ایک مقالہ لکھا تھا اسی مسئلے پر، اس میں غوث جینس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ذات جس سے استغاثہ کیا جائے، مصائب اور مشکلات میں مدد مانگی جائے، اس سے دعائیں مانگی جائیں اور جس سے فریاد کی جائے، یہ صفات تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، کسی کی نہیں ہیں، چاہے وہ کسی نبی کی ذات ہو یا کوئی ولی ہو۔ لیکن کلمہ شہادت پڑھنے والوں نے غوث بلکہ غوث الاعظم کا خطاب شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوخ کر دیا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا نا ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ استغاثہ جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے طلب الغوث، غوث طلب کرنا، یا طلب الغیاث، غیاث طلب کرنا۔ اور جو طلب کرنے والا ہے نا اگر اس کے اندر بے قراری ہے، یعنی کرب ناک، پریشان کن، مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس وقت جو یہ طلب کر رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے استغاثہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور استعانت جو ہے نا یہ عام ہے، استغاثہ اخص ہے، استعانت اعم ہے، یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی ہر استغاثہ استعانت ہے لیکن ہر استعانت وہ استغاثہ نہیں ہے۔ استغاثہ عام اس طرح ہے کہ چاہے وہ مصیبت کے اندر نہ بھی پھنسا ہوا ہو، بے قراری نہ بھی ہو، ویسے ہی سرسری وہ مدد مانگ رہا ہے۔ غیبی طور پہ اگر یعنی ظاہری اسباب اور وسائل سے بالا تر ہو کے جو ہے نا، یا ظاہری تدبیروں سے بالا تر ہو کے کسی سے وہ مدد طلب کرے، تو یہ چاہے استعانت ہو چاہے استغاثہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغاثہ اللہ ہی سے کیا تھا نا، بدر والے دن صبح ابھی وہ مقابلہ کرنا تھا، معرکہ ہونا تھا، صبح رات دعا کرتے رہے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے استغاثے سے تعبیر کیا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے استغاثہ کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتے تھے۔ غیبی جو ہے نا یہ تو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، غیبی جو ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ غیبی مدد جو ہے نا استمداد، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے طبی اسباب کے ماوراء، یعنی امور غیر عادیہ میں اور ظاہری اسباب و ذرائع سے بالا تر ہو کر استغاثہ یعنی غوث طلب کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے تھے۔ بدر والے دن رات استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں تھا، اللہ نے مدد کر ہی دی تھی، قبول کر لی تھی نا اللہ نے دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادھر وہ 313 ہے اور ادھر وہ 1000، ادھر 313 ادھر 1000 کی تعداد ہے، اللہ نے پھر بھی غلبہ دے دیا تھا، اللہ نے مدد کی، فرشتے بھیجے۔ یہ سورہ انفال کی 9 نمبر آیت ہے یہ، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اس طرح یہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ صبح شام کی دعائیں جو پوسٹر لکھے ہوتے ہیں نا مساجد کے اندر، فلیکس وغیرہ، ان میں بھی یہ لکھی ہوتی ہے۔ ویسے مستدرک حاکم کا حوالہ دیتے ہیں، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 545 ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب ہم محتاج ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، سورۃ محمد 38 نمبر آیت ہے۔ یہ مخلوق کا مخلوق سے مدد مانگنا جو ہے نا ایک غیبی طور پہ، یعنی ظاہری اسباب کے بغیر، یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جنہیں داتا کہتے ہیں نا، داتا صاحب، یہ شیخ علی حجویری، علی بن عثمان حجویری، ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بشر حافی کا قول، بشر حافی کا قول لکھا ہے کہ اگر وہ خدا کو قاضل حاجات جانتا، اگر وہ خدا کو قاضل حاجات جانتا تو کسی غیر سے احتیاج برآری نہ چاہے گا، یعنی غیر اللہ سے مدد نہیں چاہے گا، اپنی حاجت پوری نہیں کروائے گا اگر اللہ کو وہ قاضل حاجات سمجھتا۔ پھر اس کی وجہ لکھی ہے لِأَنَّ استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، یعنی مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجون کسی مسجون سے مدد طلب کرتا ہے۔ مسجون سجن سے ہے نا، سجن کہتے ہیں قید یا جیل۔ ایک بندہ قیدی ہے، خود قیدی ہے، تو دوسرا وہ بھی قیدی ہے، وہ کسی دوسری قید کمرے میں ہے یا دوسرے جیل میں ہے، وہاں سے وہ قیدی سے مدد مانگ رہا ہے کہ میری مدد کر، حالانکہ وہ خود آپ قیدی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ وہ مدد نہیں کر سکے گا نا، کوئی جیل میں پھنسا ہوا قیدی کسی دوسرے قیدی سے مدد مانگے تو وہ اس کی مدد نہیں کر سکے گا، اسی طرح جو مخلوق سے مدد طلب کرتا ہے نا تو وہ مخلوق اس کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سمجھ لگی نا؟ تو پھر کہتے ہیں مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانا عدم معرفت کی علامت ہے، یعنی اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں ہے جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ کشف المحجوب 377 صفحہ ہے، ایک نسخہ ہے شرح والا، وہ ہے مراد شرح والا نسخہ، وہ 9000 صفحہ ہے تقریباً اس کا تقریباً۔ یہ تو ہو گیا غوث۔ آگے جانا گنج بخش، غیبی خزانے بخشنے والا، یہ جو ہے نا کشف الاسرار میں لکھا ہے شیخ علی حجویری صاحب نے، جنہیں لوگ داتا کہتے ہیں اور گنج بخش بھی کہتے ہیں۔ فارسی عبارت اس دن میں نے آپ کو سنائی تھی، مردم ترا گنج بخش گو یند و تو حبا نہ داری، گنج بخش و رنج بخش خدائے تعالی است، یعنی لوگ تجھے گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے والا کہتے ہیں
حالانکہ تو ایک دانہ بھی نہیں رکھتا۔ گنج بخش اور رنج بخش صرف خدائے تعالیٰ ہے، صرف خدائے تعالیٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں شرک مت کر جب تک تو زندہ رہے، وہ ذات حق ہر طرح یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس دن میں نے آپ کو فارسی اس کی بھی سنائی تھی، ادھر ویسے لکھی نہیں ہے۔ تو شرک مکنی تعزیستی، تو شرک نہ کر جب تک تو زندہ رہے۔ یہ کشف الاسرار کتاب ہے، یہ 28 اور 29 صفحہ، چھوٹی سی ہے یہ کتاب، چھوٹی سی کشف الاسرار۔ تو یہ بہرحال القاب جو ہے نا، یہ انہوں نے خود آپ یعنی غیبی مدد مانگنے کے لیے وضع کیے ہیں، اور کئی ہر طرح کے اختیارات جو ہے نا یہ اپنے بزرگوں کو سونپ دیے ہیں۔ یہ صرف نام ہی نام ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اسی طرح آگے فرمایا ہے ان یتبعون الا الظن، سلطان کیا ہونی ہے، سلطان تو ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کی نہیں، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی، کوئی بھی نہیں ہے، تو اب یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ الا الظن، یعنی اپنے ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اٹکل۔ وما تہوی الانفس، اور نفسانی خواہش، یعنی ان کے نفس جو ہے نا وہ جو چاہ رہے ہیں نا، خواہش نفس، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے۔ یہ جو ہے نا سورہ نجم ہے، 23 نمبر آیت کریمہ، ہدایت آ گئی ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قید کے 2 ساتھیوں کو یہی بات سمجھائی تھی۔ یہ سورہ یوسف 41 نمبر آیت ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ انہوں نے بھی یہ بات کی تھی یوسف علیہ السلام نے، ان کو ان کے اسی طرح ہی تھا، القاب رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا یہ حود علیہ السلام کے زمانے سے کافی دیر بعد کی بات ہے، اور حود علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا زمانہ یہ کافی دیر بعد ہے، یہ حود علیہ السلام کے دور سے۔ اس وقت بھی اسی طرح یہی تھا ان کا، وہ القاب ہی رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ القاب ہی رکھے ہوئے تھے، القاب۔ یہ عزا ہے مثلاً، یہ لقب ہی ہے عزا، اور لات، منات، حبل، یہ القاب ہی تھے یہ بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی۔ تو یہ شرک جو ہے نا یہ بہت برا یعنی گناہ ہے۔ حجت اللہ کے اندر جو ہے نا شاہ صاحب نے اچھی بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی ضروریات میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگا کرتے تھے، یعنی بیمار کو شفا دینے، فقیر کو مالدار کرنے میں، اور وہ ان کے لیے نظریں مانتے تھے، اور ان نظروں کی وجہ سے اپنے مقاصد کو کامیاب کرنے کی توقع رکھتے تھے، اور ان کے ناموں کی برکت کی امید سے ان کے ناموں کا ورد اور وظیفہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ وہ اپنی نمازوں میں یہ کہا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ رد ہے سب کا، یعنی سب کا رد ہے اس میں، اور خاص عبادت کے اندر ہے۔ جو نماز پڑھنی ہے نا تو اللہ نے فرض کر دیا ہے، یہ سورۃ فاتحہ تو نماز کے اندر فرض ہے نا، ہر نماز کے اندر ہر نمازی پر۔ تو یہ ہر ایک کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کریں، یعنی یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ جن 18 نمبر آیت، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں، اور اس جگہ دعا، یہ جو ہے نا دعا لا تدعو جو فرمایا ہے، دعا سے مراد صرف عبادت نہیں ہے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے، بلکہ اس سے مراد استعانت ہے، یعنی مدد مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ایاہ تدعون
یکشف ما تدعون الیہ ان شاء، یہ سورۃ الانعام ہے 41 نمبر آیت۔ دیکھو نا، یہ یکشف ما تدعون الیہ، یہ مصیبت کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا نا، کہ مصیبت کے وقت وہ پکارتے تھے، مدد مانگتے تھے کہ مصیبت دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہی وہ دور کرتا تھا۔ تو یعنی بڑی مصیبت جب آتی تھی تو آتی ہے تو تم اسی سے مدد مانگتے ہو، تو وہ اگر چاہے تو تمہاری مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ حجت اللہ ہے 62 نمبر صفحہ، حجت اللہ 62 نمبر صفحہ۔ یہ جو ہے نا اچھا بیان ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ سورۃ الاحقاف ہے 5 نمبر آیت، اس میں واضح ہے یہ۔ پھر فرمایا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ یہ سورۃ النساء ہے 117 نمبر آیت کریمہ۔ یہ بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور عام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے اور اپنے بڑوں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا باپ دادا کو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ کہ وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور مدد کرنے پر قادر ہیں، تو یہ قرآن کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے یہ اعتقاد رکھنا۔ یعنی یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ علی کل شیء قدیر ہونا اللہ کی صفت ہے، بکل شیء علیم ہونا اللہ کی صفت ہے، علی کل شیء شہید ہونا اللہ کی صفت ہے، علی کل شیء رقیب ہونا اللہ کی صفت ہے، علی کل شیء وکیل ہونا اللہ کی صفت ہے، اور ہر شے کو ہر آواز کو سننے والا ہونا، دیکھنے والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ جن کو پکارتے ہیں نا ان کے بارے میں یہ عقیدہ پہلے بنانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ عقیدہ نہ بنائیں تو پھر یہ پکارنے کا فائدہ کیا، پھر تو پکارنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا بنانا قرآن کی تعلیم سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا یہ صفات ہے اس طرح کی یہ کسی کی نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ بھی آ جاتا ہے، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک، اور اپنے حکموں کے اندر بھی وحدہ لا شریک، اور اپنے استحقاق عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو اس چیز کو سمجھ جائے گا نا کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور انہیں اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دے دی۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جس کو بچانا چاہے بچا لیتا ہے وہ۔ اس طرح اللہ اہل ایمان کو، توحید والوں کو جو نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے ان کو بچا لیتا تھا، اور جو دوسرے تھے دشمن ان کے مخالفین ان کو پکڑ لیتا تھا اللہ تعالیٰ برحمت منا، اپنی عظیم رحمت سے۔
رحمت ان پر تنوین تعظیم کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم رحمت ان پر ہو گئی تھی، غیر معمولی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ قطع یکتا کاٹنا، دابر کہتے ہیں جڑ، اس جگہ پر مراد یہ ہے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان والے نہ تھے، وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ دابر لفظ اس لیے ہے کہ ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، سب کو یہ تباہ کر دیا تھا۔ یہ مضمون جو ہے نا سورہ قمر 18 تا 20 آیات، یعنی سورہ زاریات 41-42 اور سورۃ الحاقہ 6 تا 8 میں مذکور ہے۔ یہ عاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، ان کی قدر کہیں تفصیل بھی ہے۔ تو ان پر جو ہے نا طوفانی آندھی چلا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بڑی، جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا چلتی رہی تھی، یہ سورۃ حاقہ کے اندر ہے۔ وہ آندھی اس قدر تیز تھی، اس قدر تیز کہ جس چیز پر سے گزرتی اسے چورا کر ڈالتی تھی۔ اس طرح برے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی لاشیں اس طرح دکھائی دیتی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، تو کوئی ایک بھی نہیں بچا تھا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تو ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی نہیں۔ یہ سورۃ حاقہ کی 8 نمبر آیت ہے۔ تو ہود علیہ السلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ یہ پیچھے ایک دفعہ نیٹ پہ جو ہے نا کسی نے وہ دیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ وہاں کے آثار قدیمہ جو ہے نا ان کی کھدائی کی گئی ہے۔ یہ اسی سال کی میرے خیال بات ہے، شروع سال کی، کسی نے مجھے دکھایا تھا۔ قوم عاد کوئی 2-3 وہ لاشیں نکلی تھی، ہڈیوں کے ڈھانچے جو ہے نا، وہ واقعتاً بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ قد تھے ان کے، جس طرح ان کی یہ پنڈلی ہی ہو نا، تو اس طرح لگتا تھا جس طرح ہمارے اس دور کا انسان ہے، یعنی پورا انسان پنڈلی کے برابر۔ وہ سر بھی بہت بڑا تھا، اونچا تھا کافی، زمین سے جو ہے نا اونچان تھا اس کے اندر۔ تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ عاد کے 2-3 جسے جو ہے نا وہ قوم عاد کے وہ ملے ہیں زمین سے، اتنے بڑے بڑے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ یہاں ہود قوم عاد کا ذکر ہو گیا، آگے جو ہے نا قوم سمود ہے یہ، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ جس طرح انہوں نے وہ ان کو توحید کی دعوت دی ہے نا نوح علیہ السلام اور ہود نے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی اس قوم کو یہ توحید الوہیت کی دعوت دی کہ اللہ اکیلا ہی ہے، یہ مشکل کشا حاجت روا۔ تو دعوت دی، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، فرمایا کہ تمہارے پاس، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی۔ بینہ، واضح دلیل کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خفا نہ ہو۔ بینہ، بینات کہا گیا ہے لفظ، یا آیات لفظ بولا گیا ہے، یا براہین لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے جو دلائل ہیں واضح، انبیاء کے معجزات پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، بینات، براہین، آیات۔ تو یہ سمود جو ہے نا، ان کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ یہ عاد کے بعد جو ہے نا سب سے مشہور قوم یہی ہے۔ اسے عاد ثانیہ بھی کہہ دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں کتابوں کے اندر، وہ پہلے عاد اولا اور یہ عاد ثانیہ۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے۔ قرآن میں سورۃ حجر ہے نا، کذب اصحاب الحجر المرسلین،
یہ انہی کا علاقہ ہے سمود کا۔ ابن کثیر نے کہا ہے یہ مدینے سے تبوک کی طرف جائیں نا، شام کی طرف مدینے سے غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو ان کے علاقے آئے تھے راستے کے اندر، جنہیں مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، شہر کا نام ہے مدائن صالح۔ پہاڑوں کے اندر جو ہے نا وہ کمرے صاف نظر آتے ہیں، نیٹ میں بھی دیکھیں نا نکال کے تو بالکل صاف، بڑے بڑے اندر جو ہے نا کمرے پہاڑوں کے اوپر، وہ بڑے باہر سے خوبصورت ڈیکوریشن بھی کیا ہوا ہے، سیڑھیاں جو ہے نا اوپر چڑھائی ہیں، اوپر چڑھنے کے لیے بڑے بڑے کمرے بنائے ہیں انہوں نے، آج تک وہ ہیں۔ تو سورۃ شعراء کے اندر بھی ان کا ذکر ہے، 146 تا 159 نمبر آیت۔ تو ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ ہجر میں سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ ہجر ہے نا اس مقام میں، تو سمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پیا جہاں سے سمود پیتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندا اور ہانڈیاں بھی پکا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو جو ہے نا استعمال نہ کرو، اس آٹے کو استعمال نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈیاں گرا دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا جن پر عذاب نازل ہوا تھا، فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا، اس لیے ان کے گھروں میں نہ جاؤ۔ یہ مسند احمد اور مسلم شریف کا حوالہ ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی ویسے آتی ہے یہ، اور ادھر مسلم کا حوالہ ہے 2980 نمبر۔ یہ کنواں جو ہے نا تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ کنواں اب بھی موجود ہے، اور ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبے کے اندر کہ لوگوں اپنے نبی سے آیات طلب مت کیا کرو۔ آیات سے مراد معجزات ہیں، کوئی نشانی، یعنی نبی سے آیات طلب مت کیا کرو۔ دیکھو صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، تو وہ اس پہاڑی درے سے آتی اور ان کا پانی پیتی جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی، اور وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، امام حاکم اور ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کا نسب نامہ جو ہے نا امام بغوی نے لکھا ہے، ان کی تفسیر بغوی سے نقل کیا ہے۔ صالح بن عبید بن آصف بن ماشہ بن عبید بن حاضر بن سمود تک پہنچتا ہے۔ یہ اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ قوم سمود، یعنی سمود کے ساتھ یہ مشہور تھی یہ قوم، کہ ان کا صالح علیہ السلام اور ان کا نسب سمود تک پہنچ جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دکھائی تھی۔ یہ جو ہے نا بینہ، ادھر جو لفظ آیا ہے کہ واضح دلیل آ چکی ہے، اس سے مراد یہی ہے جو انہوں نے خود مانگی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے وہ اونٹنی نکال لی، تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، آیتن، ایک نشانی کے طور پر ہے یہ اللہ کی اونٹنی۔ یہ سورۃ شعراء 148 تا 159 نمبر آیت کریمہ میں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت و اطاعت کی اور فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو جادو زدہ
اور اپنے جیسا انسان کہہ کر جھٹلا دیا۔ انہیں نبی تسلیم کرنے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا، یہ اگر تو واقعتاً نبی ہے نا تو کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی دکھا۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ معجزہ دکھانا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے دکھا دے، یہ کے اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ انما الآیات عند اللہ ما کان للنبی ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ رسول اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیا کرتے کہ یا اللہ یہ نشانی جو ہے نا انہوں نے سوال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دکھا دیتا۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی کہ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی۔ یہ صالح علیہ السلام نے انہیں جو ہے نا پھر آگاہ کیا تھا کہ دیکھو جو تم نے نشانی مانگی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ پھر ان کے 9 بدمعاشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شب خون مار کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا ذکر سورۃ النمل کے اندر بھی ہے، سورۃ النمل کے آخر میں، تو جس کی تفصیل سورہ نمل جو ہے نا 48 تا 53 آیت نمبر۔ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ہی ڈالا، پھر ان پر عذاب آ گیا، جس کی تفصیل اس مقام پر اور سورہ ہود، شعراء، نمل اور شمس وغیرہ میں مذکور ہے۔ ناقۃ اللہ جو ہے نا یہ اضافت تشریفی ہے، یہ اس اونٹنی کی اضافت جو اللہ کی طرف کی جاتی ہے یہ اس کے یعنی شرف کی وجہ سے ہے کہ وہ عام دوسری اونٹنیوں کی مثل نہیں تھی، یعنی کوئی معمولی نہیں تھی۔ تو یہ ایک معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا اور اپنے نبی کی رسالت کی دلیل کے بطور۔ یہ یاد رکھیں معجزہ جو ہے نا یہ نبوت کی دلیل بن جاتا ہے، نہ کہ نبی کے مختار کل ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ جو لوگ معجزے کو نبی کے مختار کل ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ معجزہ نبوت کی دلیل بنتا ہے، نبوت کی، نہ کہ یہ صاحب تصرف ہونے کی یا مختار کل ہونے کی یا عالم الغیب ہونے کی یہ دلیل نہیں بنتا معجزہ۔ اسی سے یہ نصارہ کو دھوکہ لگا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جب انہوں نے دیکھے نا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مختار کل سمجھ لیا، الہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ تو الہ ہے۔ آگے سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ مختار کل ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے۔ تو یہ اضافت جو ہے نا یہ ہے تشریفی۔ جس طرح یہ بیت اللہ نہیں ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، حالانکہ مساجد بھی یہ بیوت اللہ ہی ہے نا، تو خاص طور پہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے ان کو یہ کلمۃ اللہ یا روح اللہ، یہ بھی تشریفی نسبت ہے، اضافت ہے۔ تو بہرحال صالح علیہ السلام نے جو ہے نا ان سے یہ کہہ دیا تھا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یعنی اسے چھوڑ دو، رہنے دو اس کو اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کسی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ وارننگ دے دی تھی صالح علیہ السلام نے، ان سے پہلے متنبع کر دیا تھا، لیکن ہے ہی بہت برے تھے وہ، انہوں نے پھر بھی جو ہے نا یہ اس کو قتل کر دیا۔
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جگہ دی، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو۔ قصور قصر کی جمع ہے، محل بناتے ہو۔ سہول جو ہے نا یہ سہل کی جمع ہے، وہ زمین کی جو نرم جگہ ہوتی ہے نا، یعنی اونچان نہ ہو، ٹبے جس طرح ہوتے ہیں یا اونچے اس طرح نہ ہو، ہموار جگہ، تو میدانی جگہ اس کو بھی سہول کہہ دیتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو مکانوں کی صورت میں تراشتے ہو۔ یہ جہاں ہموار جگہ ہوتی تھی نا وہاں اینٹوں سے عالی شان محل بنا لیتے تھے، تو اگر پہاڑ ہوں تو وہاں کھود کے نا ان کو کرید کے کمرے بنا لیتے تھے پہاڑوں کے اندر ہی، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے، طوفانوں سے بچنے کے لیے، اس طرح وہ کرتے تھے۔ تو یہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ آلاء جو ہے نا یہ الن کی جمع ہے، الن، ایلا یون تھا اصل میں، یہ جتنا ہدن ہدا یون تھا نا اصل میں، جیسے میں ان کی جمع ہے، میں ان آنتڑی جس کا معنی ہوتا ہے، اور ان سے یہ کہا تھا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ۔ یہ آسیہ یاسا کا معنی تھا دنگا مچانا، دنگل کرنا، فساد برپا کر دینا، دنگل کرنا، تو وہ یہ فساد سے بھی زیادہ ہے، یہ اخص فساد اور اثان میں خصوص مطلق کی نسبت بن جاتی ہے، یہ یعنی فساد مطلق ہے یہ، لیکن اثا جو ہے نا آسیہ یاسا اثن، یہ ذرا بڑا ہوتا ہے، بڑا وسیع پیمانے پر، جس کا زیادہ نقصان ہو، یہ عام خاص ہی ہے۔ پھر قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی بڑے تکبر اور میں آئے ہوئے تھے، بڑے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، للذین، ان لوگوں سے کہا، استضعفوا، جنہیں کمزور جو ہے نا سمجھا جاتا تھا یا جو کمزور گنے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، یعنی مستضعفین میں سے جو مومن تھے نا ان سے کہا، ان مستکبرین نے کیا کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مومنون، بے شک ہم اس کے ساتھ جو جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، یعنی صالح جو دے کے بھیجے گئے ہیں نا، بے شک ہم اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے نا اس کے ساتھ ہم ایمان لانے والے ہیں، کو دین شریعت، اسی طرح وہ صلی اللہ علیہ السلام کی جو اونٹنی جو دکھائی گئی معجزہ، ان کا ایمان تھا۔ یہ مستضعفین تھے، کمزور سمجھے جانے والے۔ تو یہ پوچھنا جو ہے نا ان کا، یہ بھی تکبر کے اظہار کے لیے تھا، جس طرح کوئی طنز کرتا ہے نا کسی کو، یہ طنزیہ طور پہ وہ کہتے تھے، تو انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ ہم تو، یعنی اعتقاد تھا ان کا واقعہ تھا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو قال الذین استکبروا، وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کے منکر ہیں، اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، تو انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، عقرا، فعقروہا، سورۃ الشمس کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اونٹنی کو ایک ہی شخص نے کاٹا تھا، قدار بن سالف اس کا نام ہے، صحیح بخاری کے اندر نا،
قدار بن سالف، یہ جسے اشقا کہا گیا، اشقاہا سب سے زیادہ بدبخت ہے، قدار بن سالف، وہ راضی تھے سارے، وہ بھی چاہتے تھے، اس لیے سب کی طرف نسبت کر دی گئی ہے جمع کسی کے ساتھ، عقر الناق کا۔ تو عقر کا معنی ویسے یہ کھونچیں کاٹنے کو بھی کہہ دیتے ہیں عقر۔ فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر، یہ سورہ قمر کے اندر ہے، یہ 29 نمبر آیت ہے، اس میں بھی یہ ہے۔ تو وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے، اپنے رب کے حکم سے سرکش ہو گئے۔ سرکش فارسی کا لفظ ہے ویسے، سرکش کشیدن سے آئیے، یہ سرکشی کا یہی معنی ہوتا ہے، سر کو جو ہے نا یہ کھینچ لینا اوپر کی طرف، یعنی سر کو جھکانے کے بجائے اونچا ہی رکھنا، اپنے سر کو اونچا ہی رکھنا، کیونکہ سرکش جو ہوتا ہے نا یہ بات مانتا نہیں ہے، یہ تکبر میں آ جاتا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ سرکش ہے، کہ اپنے سر کو اونچا کیا ہوا ہے اس نے۔ آگے سمجھے، جتنا قرآن میں آتا ہے نا اذهب الى فرعون انه طغى، طاغی بن گیا، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اونچا ہو گیا ہے وہ ہمارے سامنے، اس نے سر جو ہے نا اپنا اونچا کر لیا ہے ہمارے سامنے۔ جس طرح یہ پانی میں طغیانی اس وقت لفظ بولا جاتا ہے نا، طغیانی آنا، یعنی اس کی سطح کا بلند ہو جانا، اونچان ہو جانا اس کے اندر، اسی طرح یہ لفظ ہے۔